ہمارے سامنے ملک کی مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ موجود ہیں، جس کو سننے کے لیے ہم اور آپ آج اس مسجد میں موجود ہیں۔ میں فضیلت الشیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دوں اس سے قبل میں فضیلت الشیخ محمد ساجد فیضی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں۔ محمد ساجد فیضی حفظہ اللہ۔ ادھر نہیں آئے گی، زیادہ گیٹ نہیں آئے گی، گیٹ نہیں آئے گی۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو ابھی نہیں ہے جی چل ہی رہے آخر کا آواز آ جائے گی لگا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. یہ تھے محمد ساجد فیضی. اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. محترم علماء کرام، اور اس علاقے کے پروگرام کے روح رواں ہمارے محترم جناب مقتدر پٹیل صاحب حافظہ اللہ، اس مسجد ببنی مسجد کے نہایتی اہم ذمہ داران اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. ہمیں اس اسلام کی دولت کا بھی اندازہ نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اس اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے. کل قیامت کے دن آدمی جہنم سے بچنے کے لیے دنیا کی تمام دولتیں دے دے گا، لیکن آدمی جہنم سے نہیں بچ پائے گا. اللہ صرف اتنا کہے گا: اسلام لے کر کے آؤ، ایمان لے کر کے آؤ، ہم تمہیں جہنم سے بچا لیں گے. اتنی بڑی دولت ہے. تو جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. اب مسلمان تو بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اسلام ہی میں ہماری زندگی کٹ جائے اور ہماری موت ہو تو اسلام ہی کی حالت میں ہو، یہ ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ. اے مومنو، ایمان والو، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو، لیکن جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم اللہ سے ڈرو. اپنے ماں باپ سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے اگل بغل والوں سے، پولیس سے، اپنے یہاں کے اماموں سے تم ڈرتے ہو. تم اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا تم ڈرو. حضرت معاذ ابن جبل سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: معاذ اتق اللہ
حیثما کنتا، ای معاذ کہیں بھی رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. مسجد میں ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرنا، گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا، کھیتی باڑی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا، تم بازار میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا، بند کمرے میں ہو پھر بھی اللہ سے ڈرنا. حیثما کنتا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حق تقاتہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان یطاع فلا یوصا، اللہ کی اطاعت کی جائے، مسجد میں ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، شادی بیاہ میں ہو تب بھی، کہیں بھی ہو اللہ کی اطاعت کی جائے. فلا یوصا، اس اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. مسجد میں ہے تو اطاعت ہے اور گھر میں گیا تو شیطان کا ابا بن گیا، ایسا نہیں ہے. ان یطاع فلا یوصا، اس اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. حق تقاتہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود لکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. پھر آگے لکھتے ہیں، آگے عبداللہ ابن مسعود لکھتے ہیں، وَيُشْكَرْ، اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے. وَلَا يُكْفَرْ، اور اس اللہ کی اس اللہ کی ناشکری نہ کی جائے. اللہ نے سب چیز عطا کیا، ہاتھ پیر جسم، یہ ساری زندگی، بیوی بچے اولاد، دنیا کی نعمتیں اس اللہ نے دی ہے، اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس اللہ کی نہ شکری نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے. کھاؤ تو بولو الحمدللہ، اللہ کا شکریہ ادا کرو. پانی پیو تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو. ہر وقت سو کر کے اٹھو تب بھی الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو. اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی نہ شکری نہ کی جائے. حق تقاتہ کا ایک مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بھی لکھتے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں، وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اس اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی بھی اس اللہ کو بھلایا نہ جائے. آپ رمضان کے مہینے میں یاد رکھ رہے ہو، صرف رمضان میں یاد نہ رکھا جائے بلکہ زندگی بھر اس اللہ کو یاد رکھا جائے، اس اللہ کو کبھی بھی بھولا نہ جائے. گھر میں ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھو، اب مسجد میں ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھو. جہاں کہیں رہنا اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو بھولا نہ جائے. وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، فرمایا اس اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کو کبھی بھی بھولا نہ جائے. انسان کتنا بڑا ظالم ہے، انسان کو تو یاد رکھتا ہے لیکن اللہ کو بھول جاتا ہے. انسان کو یاد رکھتا ہے لیکن اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول بیٹھا ہے انسان. رمضان میں اللہ یاد آتا ہے، رمضان میں مسجدیں یاد آتی ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہوا کرتی ہے، رمضان میں ہم اور آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، 11 مہینے یہ مسلمان کہاں ہیں؟ پتہ تو لگاؤ یہ کہاں چلے گئے؟ یہ اللہ کو 11 مہینے کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ یہ 11 مہینے ہمارے مسجد ویران ہے، ان مسجدوں کو کون آباد کرے؟ فرمایا حق تقاتہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اس اللہ کو بھولا نہ جائے جس نے اتنی نعمتیں دی ہے. میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں کوئی ہمارا گھر بنا دے، بلڈنگ بنا دے، ہماری بیٹی کی شادی کرا دے، ہماری کوئی مصیبتوں کو دور کر دے، کوئی پریشانی ہماری دور کر دے، ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں، ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی ساری پریشانیوں سے ہمیں دور رکھا ہے، اتنی ساری نعمتیں دی ہے، اس اللہ کو ہم اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ حق تقاتہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود لکھتے ہیں، اس اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگوں
تم مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو، یعنی تمہاری موت جب بھی آئے اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کل قیامت کے دن آدمی اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی ہو، جس حال میں بندہ مرا ہے اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شراب پیتے پیتے مر گیا تو شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا، کوئی زنا کرتے کرتے مر گیا تو زنا کرتے کرتے اٹھایا جائے گا، کوئی غلط چیزیں دیکھتے دیکھتے اس کی موت ہو گئی تو ایسی غلط چیز کو دیکھتے دیکھتے اس کو اٹھایا جائے گا، کوئی تلبیح پکارتے ہوئے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اگر اس حال میں اس کی موت ہوئی ہو تو اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے مر جائے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا، کوئی حالت روزہ میں مر جائے تو حالت روزہ میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر آدمی جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، جس حال میں کوئی بھی مرے۔ فرمایا مرو، مرنا تو ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں تم کم سے کم اس بات کی فکر کرو جب بھی تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یعنی تم اٹھائے جاؤ تو ایمان کی حالت میں اٹھائے جاؤ۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کب ہم مر جائیں، اور کفر کی حالت میں مر جائیں، مر جائیں اور دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو، ہم نے کسی بھائی کو مارا ہے اور اسی حال میں ہم مر جائیں، ہم نے کسی بھائی کو تکلیف دی ہے اور اسی حال میں ہماری موت ہو جائے، ہم نے کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے اور اسی حال میں ہم مر جائیں، تو میرے ہم کس حال میں اٹھائے جائیں گے، فیصلہ خدا آپ کیجئے۔ فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت جب بھی آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے جب کوئی مرنے کے قریب پہنچتا ہو، جب آخری پوزیشن میں ہو، اس کے روح نکل رہی ہو، تو فرمایا تلقوا موتاکم، اے لوگو تم اپنے مردے کے پاس، اپنے مرنے والے کے پاس تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کیا کرو۔ کلمہ پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مرنے والا ہو تو بولے چل کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، اس پوزیشن میں آدمی بہت زیادہ ڈینجر معاملہ ہوتا ہے جب آدمی کی روح نکلتی ہے، روح، تو یہ پوزیشن اور یہ کنڈیشن اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی کا لیٹرین اور باتھ روم تک ہو جاتا ہے، اتنا ڈینجر۔ ایسے موقع پہ آپ اس کو پریشر دے کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں پڑھ 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 کلمہ پڑھ، پڑھے گا، وہ اچانک میں انکار کر دے نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، اور اسی حال میں اگر اس کی موت ہو گئی تو کیا اس کی موت کفر میں ہو جائے گی، ہاں اس کی موت کفر میں ہو جائے گی۔ ایسے موقع پہ شیطان پانی لے کر کے آتا ہے، جب انسان کی موت ہونے والی ہوتی تو شیطان پانی لے کر کے آتا ہے، گلاس میں پانی لے کر کے آتا ہے، اور آدمی پیاس کے مارے اس کا حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، زبان کے اندر پانی چاہیے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتا۔ اگر ایمان والا نہیں ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ پانی لے، میں تمہیں پانی پلا دوں گا، لیکن پہلے مجھے سجدہ کر، میری بات مان لے، اللہ کا انکار کر لے۔ میرے بھائیوں، جو نافرمان لوگ ہوتا ہے اس پانی کے چکر میں اللہ کا انکار کر دیتا ہے اور شیطان پانی بھی نہیں دیتا، یہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب کسی کی موت ہونے لگے تو تم اس کے سامنے پہنچ کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تلقین کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں جا کر کے تم بھی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. شاید کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملے کو سن کر کے وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. تم لا الہ الا اللہ بولو اور وہ بھی لا الہ الا اللہ سن لے اور لا الہ الا اللہ بولنے لگے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو میرے بھائیوں اسی حال میں اس کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور جس حال میں وہ مرا ہے اسی حال میں اس کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. وہ بندہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. آدمی کو زبردستی نہیں بولنا کہ پڑھ پڑھ پڑھ, نہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں مرنے کے قریب میں یاسین سورہ یاسین لوگ پڑھوا رہے ہیں, سورہ بقرہ پڑھوا رہے ہیں, قرآن پڑھوا رہے ہیں, زندگی میں کبھی پڑھا نہیں کبھی سنا نہیں. مرنے کے قریب اس کو کیا سنایا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھایا جا. موت کے وقت چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرایا جائے. یہ ہونا چاہیے. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جب بھی مرو اللہ کہتا ہے کہ اسلام کی حالت میں مرو, ایمان کی حالت میں تمہاری موت ہو. اس کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی ہے ہمیشہ, انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اے مسلمانوں, اے مومنوں, تم آپس میں بھائی بھائی ہو. فاصلحوا بین اخویکم. اگر کسی بھائی بھائی میں اگر کوئی دشمنی ہو جائے, آپس میں لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, کوئی معاملے میں انبن ہو جائے, فاصلحوا بین اخویکم, تو اے مسلمانوں تم ان دونوں بھائیوں کو آپس میں ملا دو, ان بھائیوں میں صلح کرا دو, دوستی کرا دو, ان بھائیوں کے جو دراڑ بیچ میں پڑا ہوا ہے اس دراڑ کو ختم کرا دو اور دونوں کو آپس میں ملا دو. فاصلحوا بین اخویکم, ان کی دشمنیوں کو ختم کرا دو, دونوں کو آپس میں بھائی بنا دو. لیکن آج مسلمان یہ نہیں کرتا ہے. آج مسلمان آگ میں پانی ڈالنے کا کام نہیں کرتا ہے, آگ میں پٹرول ڈالنے کا کام کرتا ہے. اس کی دشمنی ہو گئی, اتنا چڑھا بڑھا دے کہ اس کو جلدی سے قتل کر دو. یہ سب سے بڑا تیرا دشمن ہے. یہ رہے گا تو تیری عزت کی بات لگ جائے گی, اس کو رہنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا, کبھی آپ سے پوچھا گیا تھا اور کبھی آپ نے فرمایا تھا کیا کہ ایک مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. شراب پی سکتا ہے؟ پی سکتا ہے. کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں, ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بہت بڑا پاپ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. وہ جھوٹ نہیں ہے جو آپس میں ایک دوسرے بھائی کو ملانے کے لیے بولا جائے, ایک دوسرے کو ملانے کے لیے بولا جائے. جھوٹ بول کر کے اگر کسی کی دشمنی ختم ہو رہی ہو تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا پڑے, جھوٹ بول لو, لیکن مسلمان کو آپس میں ملا دو. وہ جھوٹ نہیں مانا جائے گا. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن یہاں جھوٹ بول کر کے اگر آپس میں ملایا جا سکتا ہے, بھائی چارہ آپس میں پیدا کیا جا سکتا ہے تو جھوٹ بول لو. عبد الرحمن اور عبداللہ دو بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں, دونوں کی آپس میں ایک دم نفرت ہے. آپ جا کر کے عبد الرحمن کے پاس بولیے عبداللہ بھائی آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے, گرچہ نہیں بولے, یہ بڑی تعریف کر رہے تھے, ارے آپ کا نام لے رہے تھے, بہت اچھے آدمی یار, ہم سے نہیں پڑتی تو کیا ہوا, ہم سے دشمنی ہے تو کیا ہوا, لیکن عبد الرحمن بھائی بہت سپر آدمی ہے, علاقے کے ایک دم ایک مین آدمی ہے یہ.
اور وہ اب ان کے پاس آئیے اور ان کے پاس کہیے ارے عبد الرحمن بھائی آپ کے بارے میں بول رہے تھے عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، ہم سے دشمنی ہے تو کیا ہے لیکن بہت اچھا آدمی. یہ اگر آپ نے دونوں کے پاس آ کر کے یہ بات بول دیا اور دونوں آپس میں مل گئے تو میرے بھائیوں نماز روزہ صدقہ خیرات سے بڑھ کر کے یہ عبادت ہے. لیکن ہم اور آپ یہ کریں گے نہیں کریں. آپس میں دشمنیاں اتنی ہیں، بھائیوں میں مسلمان کے اندر اتنی نفرتیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرتا ہے. اس راستے میں جا رہے چہرہ کے چلے گا، اس کو کیوں سلام کریں گے یار؟ یہ میرے سامنے کیا ہے؟ فرمایا لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اے مومنو تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانو اے مومنو تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں انٹری نہیں کر سکتے ہو، داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن بن نہیں سکتے ہو، تم پکے سچے ایمان والے بن نہیں سکتے ہو حَتَّى تَحَابُّوا، جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، بھائی آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. ابوالکلام سلفی بہت دور سے آیا ہے، آپ پہیے بمنی اور کانے والا سیونی اتنے دور کے رہنے والے. جب تک آپ ہم سے محبت نہ کریں، ہم آپ سے محبت نہ کریں، یہ محبت کا رشتہ جب تک نہ رہے تب تک ہم مومن نہیں بن سکتے. فرمایا حتی تحابوا، جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تب تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو. جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے اور ایمان ہونے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے. فرمایا جب تک تمہارے دلوں کے اندر آپس میں محبت نہ ہو تب تک کہ تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو. اچھا پھر آپ فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. تحاببتم، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کام کو کرو تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا اور فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. تم راستے میں جا رہے ہو، تمہارا بہت بڑا دشمن کیوں نہیں ہو، تم اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے چلے جاؤ. ایک دن سلام کیا، دوسرے دن سلام کیا، تیسرے دن سلام کیا، آخر کار وہی عبداللہ کہیں گے ارے میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں، روزانہ یہ بندہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کو جواب نہیں دیتا ہوں، اس سے میں باتیں نہیں کرتا ہوں. یہ دوڑ کر کے آئے گا، تمہیں سلام کرے گا، گلے لگائے گا. فرمایا جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے لگو کہ تمہارے درمیان محبت بڑھ جائے گی اور جب محبت ہوگی تو تم مومن بن جاؤ گے اور جب مومن بن جاؤ گے تو جنت کے اندر چلے جاؤ گے. حدیث کے الفاظ میں ارے ہم اس کو سلام کریں گے، میرے سامنے ہے وہ کیا؟ آپ کی صلاحیت کے ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت. جب بھی میں کال کرتا ہوں جناب مختصر پٹیل صاحب کو، جب بھی میں کال کرتا ہوں یہ خود سلام کرتے ہیں، پہلے یہ سلام کرتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. میرے بھائیوں اپنے دلوں سے دشمنیوں کو ختم کرو، نفرتوں کو مٹاؤ، عداوتوں کو ختم کرو، حسد کو ختم کرو. جنت میں جا نہیں سکتے ہو. حسد رکھنے والا، پاپ رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، اپنے دلوں میں جلن رکھنے والا جنت کے اندر انٹری نہیں کر سکتا ہے. ایک صحابی رسول ہے، انصاری صحابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور درس دیتے دیتے اللہ کے نبی فرمانے لگتے ہیں لوگوں ابھی تمہارے دنیا میں ایک ایسا آدمی آنے والا ہے، ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے.
جیسے اب ہم آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، ایسے اللہ کے رسول لوگوں میں خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے، ویسے آپ نے فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے۔ لوگوں نے کہا یار کون آدمی ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے جنتی، اس کا مطلب وہ جنتی ہے کون؟ لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا، ذرا دیکھیں کون آ رہا ہے۔ دیکھا ایک انصاری صحابی خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ سنو بمنی کے لوگوں، غور سے سننا اس واقعے کو، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ میں بھی روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ کون ہے جس کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے، جو اللہ کہلواتا ہے، ہمارے نبی وہی بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے دیکھا ایک انصاری صحابی وضو بنا کر کے، وضو کے نشان، وضو کے پانی اس کے ہاتھ سے ٹپک رہا ہے، نیچے گر رہا ہے، اور بائیں ہاتھ میں جوتا لے کر کے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا ہے، انٹری کرتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے داخل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یار یہی ہے، یہی ہے انصاری صحابی حضرت سعد بن وقاص اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اچھا یہی ہیں، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کا خطبہ، آپ کا پروگرام ختم ہوا، لوگ اپنے اپنے مجلس سے اٹھے نکل گئے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھتے، اور اٹھنے کے بعد ان کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں، اور قریب جا کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے بھی پلٹ میں دیکھ کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر یہ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ جنتی آدمی سے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے یار، میرے گھر میں مہمان آئے، کیا بات ہے، چلیے چلیے، ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا، چلیے میرے ساتھ، جتنا دن چاہے اتنا دن میرے ساتھ آپ رہیں۔ یہ گئے ان کے پاس، ایک دن، 2 دن، 3 دن تک رکے۔ 3 دن کے بعد وہ صحابی جانے لگے اور کہتے ہیں کہ اب میں سے جا رہا ہوں۔ کہا کہ یار 1-2 دن اور رک لو۔ کہا جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام میرا ہو نہ سکا، اس وجہ سے یہاں پہ رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کس کام کے لیے آئے تھے؟ کہا کہ میں نے نبی اکرم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ تم جنتی ہو، آپ جنتی ہو، میں یہ دیکھنے آ جاتا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنتی ہیں، کون ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، اور میں وہی عمل سیکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آیا تھا تاکہ میں بھی وہ عمل کروں، جنت کے اندر چلا جاؤں۔ کیسے لوگ تھے؟ کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، نماز آپ پڑھتے ہیں نماز میں بھی پڑھتا ہوں، تہجد میں آپ اٹھتے میں بھی اٹھتا ہوں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے میں بھی کرتا ہوں، ساری چیزیں آپ جو کر رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ ضرور کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی قرار دیا۔ اگر آپ میرے اوپر ذرا احسان کریں تو بتائیے کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے مجھے جنتی قرار دیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان سے دشمنی نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان سے عداوت نہیں کرتا ہوں، چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو میں سلام کرتا ہوں۔ فرمایا اس صحابی نے کہا بس 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 کرو بس کرو، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں نفرتوں کے انبار لگے ہوئے، پبلک میں، عوام میں بھی آپس میں بہت دشمنیاں ہیں۔
مولویوں میں بھی بہت دشمنیاں ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے کبھی کہا تھا ایک سوراخ میں 2 سانپ رہ سکتے ہیں لیکن ایک کمرے میں 2 مولوی نہیں رہ سکتے. ایک سوراخ میں 17 سانپ رہ سکتے ہیں لیکن ایک کمرے میں 2 مولوی نہیں. 2 مولوی رہے گا، ایک مولوی کہے گا تو جہنمی، ایک دوسرا کہے گا تو جہنمی. ایک کمرے کے اندر 2 مولوی. یہ مولویوں کا اتنا بڑا، اتنا اونچا طبقہ والی علماء آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. جب قوم کے علماء رہبر رہنما کا یہ حال ہو تو عوام اور پبلک کا کیا ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ آج عوام تو عوام، آج ہمارے یہاں کے علماء آپس میں نفرت کر رہے ہیں. غور کرو میرے بھائیو، نفرت کی اس لباس کو اتارو، حسد کے اس لباس کو اتارو، پھینکو اور محبت کے لباس کو پہنو اور محبت کے لباس کو چڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ درس دے رہے تھے اور آپ نے صحابہ سے ایک سوال کر دیا. یہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، بہت لمبی چوڑی ہو رہی بات. آپ نے اپنے صحابہ سے کہنے لگے صحابیوں بتاؤ تدرون مل مفلس. مسلم کے الفاظ ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون؟ مفلس فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول من لا درہم لہ دینار والا، مطلب جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ پیسہ ہو، نہ دولت ہو، نہ گھر ہو، نہ مکان ہو، وہ مفلس ہے، وہ فقیر ہے. ہم اسی کو مفلس کہتے ہیں. آپ سے پوچھا جائے فقیر کون ہے تو بھائی جس کے پاس پیسہ نہیں ہو، گھر مکان نہیں ہو، ہاں اس کو ہم اور آپ فقیر بولیں. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے ان المفلس من امتی آتی یوم القیامہ. میری امت کا سب سے بڑا مفلس فقیر غریب وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز بھی لے کر کے آئے گا، بصلاۃ و زکات، نماز بھی لے کر کے آئے گا، زکات بھی لے کر کے آئے گا، روزہ بھی لے کر کے آئے گا، صدقہ و خیرات بھی لے کر کے آئے گا. میری امت کا سب سے بڑا مفلس فقیر آپ میں وہ ہے جو اتنی ساری نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، لیکن یا ساتھ میں کسی کو اس نے مارا ہوگا، شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کے مال کو ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کے اوپر ناجائز طور پر ظلم کیا ہوگا. میرے بھائیوں، نبی فرماتے ہیں دنیا میں اس نے بہت ساری غلطیاں کی ہوگی، اپنے بھائیوں سے نفرت کیا ہوگا، اپنے بھائیوں کا پیر کاٹا ہوگا، اپنے بھائیوں کا راستہ روکا ہوگا اور اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا. نیکیوں کا پہاڑ بھی لے کر کے آئے گا اور گناہوں کے انبار بھی لے کر کے آئے گا. کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، مارا ہوگا. ہم اتنے بڑے دبنگ آدمی میرے سامنے تو کیا دھڑاک سے مار دیا. ابھی حالات دیکھ رہے ہیں نا، جس کی کرسی، جس کے لاٹھی، اس کی بھینس، بلڈوزر چل رہے، دیکھ رہے ہیں نا. ظلم کرنے والوں، ایک نہ ایک دن تمہیں انصاف کے سامنے، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا اور تمہیں حساب دینا پڑے گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. فرمایا کل قیامت کے دن جب آدمی اتنا گناہ لے کر کے آئے گا اور اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ایک ایک نیکیاں جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا ان نیکیوں کو اٹھا کر کے ان مظلوموں کو دے دی جائے گی. کسی کے اوپر جو ظلم کیا ہوگا نیکیاں اٹھایا اس کو دے دیا، کسی کو مارا اس کے نیکیاں اٹھایا اس کو دے دیا، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھایا ایسے دے دیا جائے گا. ایک دور ایسے کرتے کرتے حالت یہ ہوگی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی برائیاں ختم نہیں ہوں گی.
اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مظلوم کی جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا ان کے گناہ کو اٹھا کر کے اس نیکوکار جو اتنے نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. ہاں اس کو مارا تھا نا، اب تیرے پاس تو نیکی ہے نہیں، اب تم کو گناہ دیا جا رہا ہے، اور گناہ دے دے کر کے اس کے پاس اتنا گناہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ثم طرح فی النار، اس نیک کار آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دے گا. فرمایا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا فقیر میرے امت کا وہی آدمی ہے. تو نیکیاں کرو لیکن نیکیوں کی حفاظت کرو، ظلم نہ کرو، حسد نہ کرو، تکبر نہ کرو، کسی کے ساتھ ناجائز سمبند نہ رکھو. اپنے مسلمان بھائی، میرے بھائی کیسے کیسے مسلمان بھائی گزرے. جنگ یرموک کبھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جنگ یرموک میں تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، لوگ میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں. کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کے ناک کٹ گیا، کسی کا کان کٹ گیا، کسی کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں. کوئی آخری سانس لے رہا ہے اور اللہ تش اللہ تش اللہ تش کی آواز لگا رہا ہے، پانی 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 دے دو. میدان جہاد میں آدمی پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. ایک مسلمان آدمی پانی کا مشکیزہ پانی کا بوتل لے کر کے جاتا ہے، اور جو پانی پانی مانگ رہا ہے اس آدمی کو پانی دینے کے لیے لیجئے پانی پی لیجئے. جیسے پانی کا بوتل اپنے منہ میں لگانے والا ہوتا ہے ویسے بغل میں بھائی کی آواز آتی ہے، اللہ تش اللہ تش اللہ تش. جب یہ آواز سنتا ہے کہ مجھے بھی پانی دے دو، مجھے بھی پانی دے دو، یہ پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے لیکن پانی خود نہیں پیتا ہے، اپنے بغل والے بھائی کو دے دیتا، لے تو پہلے پی لے بعد میں پیوں گا. کیسی بات. ہم پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، کھانا پینا ہمارے پاس موجود ہے، کوئی آدمی مانگ لے بعد میں تم کو دوں گا، پہلے مجھ کو بھرنے دے دو، پیٹ ٹوٹ یار، بہت صبح سے لے کر کبھی پریشان، افطاری کے وقت تم آ گئے، پہلے مجھ کو کھا لے. پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، لیکن میرے بھائیو اپنے بھائی سے محبت کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے اس بھائی کو دیا پانی پینے کے لیے، اس نے جیسے منہ کے قریب کیا، پھر بغل سے آواز آئی، اللہ تش اللہ تش اللہ تش، مجھے بھی پانی دے دو، میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی تو بھی پانی پلا دو. یہ آواز سنتا، یہ خود نہیں پیتا ہے، اپنے بغل والے بھائی کو دے دیتا، لے میرے بھائی تو پہلے پانی پی لے بعد میں پانی پیوں گا. ایسے کرتے کرتے 10 لوگوں تک وہ بوتل چلا جاتا ہے، پانی کا مشکیزہ چلا جاتا ہے، لیکن کوئی پانی نہیں پیتا، پہلے اپنے بھائی کو پہلے دیتا ہے. جب وہ مشکیزہ پہنچانے والا جب پہلے آدمی کے پاس پھر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا. جب دوسرے کے پاس گیا تو پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ دوسرا بھی شہید، تیسرا بھی شہید، چوتھا بھی شہید. لیکن میرے بھائیوں غور کرو، ایسے وقت میں بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کے رشتے کو نبھایا، اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو فوقیت دی. میرے بھائیوں وہی بھائی چارہ ہمارے سماج میں کاش کے پیدا ہو جائے، وہی محبت آ جائے. اسی محبت کی ضرورت ہے. اگر تم آپس میں محبت کرنے لگو اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے لگو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی، رسوا نہیں کر سکتی، کوئی تمہیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. میرے بھائیوں شرط یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. تو میرے بھائیوں کبھی یہاں گھر میں بھی سوچئے آج ہماری موت ہوگی، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، ایسا دل لے کر کے آؤ جس دل کے اندر کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو. اسلام یہ نہیں دیکھتا تم کتنے بڑے آدمی ہو، کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے زمین و جائیداد کے مالک ہو، یہ اللہ نہیں دیکھتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک نہ کالا نہ گورا نہ لمبا
लंबा न चौड़ा, न मोटा न दुबला, कोई अल्लाह की नजर में मायने नहीं रखता है। अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा वो है जो तकवा वाला हो, जो मुत्तकी हो। तो मेरे भाइयों, मरो तो इस हाल में मुसलमान बन करके मरो। क्या हम मुसलमान भी हैं? कभी सोचने की कोशिश कीजिए। रोजा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपने भाइयों की गलती को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अपने भाइयों को हम और माफ नहीं कर रहे हैं। आज की इस प्रोग्राम से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों, आपस में नफरत रखने वालों, नफरतों को खत्म करो, मोहब्बतों को जिंदा करो, आपस में एक दूसरे से गले लगो। नबी अकरम के दौर में जब आपने आपस में उखुवत भाईचारगी पैदा की तो अल्लाह की कसम ऐसी भाईचारगी, अगर किसी के पास 2 बीवियां थी मदीना के अंदर, तो जो मदीना के अंदर आए थे मक्का से हिजरत करके, एक भाई कहता मेरे भाई मेरी 2 बीवियां हैं, इन दोनों बीवियों को जिसको तुम पसंद कर लो मैं उसको तलाक दे देता हूं, जब ये इद्दत गुजर जाए इसकी तुम इसके साथ निकाह कर लेना। मेरे पास 2 मकान है, जिस मकान को तुम पसंद कर लो वो मकान मैं तुम्हें दे देता हूं। मेरे पास इतना एकड़ जमीन है, आधी एकड़ तुम जमीन रख लो, आधी एकड़ मैं रखता हूं। जो इस्लामी भाईचारा है मेरे भाइयों, ये खूनी रिश्ता से बढ़ करके ये इस्लामी भाईचारा है, इस्लामी मोहब्बत खूनी रिश्ता से बढ़ करके है। इस वजह से इसलिए इस्लामी भाईचारा को अपने यहाँ से जाने मत दो। और जो मौलवी अगर इस तरीके से बोलता है तो मौलवी नहीं, वो जाहिल है और इस कौम का सबसे बड़ा गद्दार है जो नफरतें फैलाने वाली बातें करता है। हम इस दुनिया के अंदर आए हैं मोहब्बत पैदा कराने के लिए और एक दूसरे को आपस में मोहब्बत कराने के लिए। अगर आपके बगल में पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी हो, उसके साथ भी हमारा हक बनता है कि हर वक्त उसके साथ हम कदम पे कदम उठा करके खड़े रहें। अगर मुसीबत में हो तो साथ दे, खाना बनाए तो उसके बगल में भी पहुंचा दें। एक हक हमारा ये है कि पड़ोसी का हक अदा किया जाए, गरचे वो गैर मुस्लिम है और अगर अपना मुसलमान भाई है, और अगर रिश्तेदार है तो 3 हक, और अगर मुसलमान है तो 2 हक है, एक पड़ोसी का हक, एक दूसरा मुसलमान का हक। और अगर बगल में अगर रिश्तेदार है तो 3 हक है, एक पड़ोसी का हक, एक मुसलमान का हक और तीसरा रिश्तेदारी का हक। इन तमाम हुकूक को हमने भुला दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब भी हमारी मौत हो, इस्लाम की हालत में हो, ईमान की हालत में हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम मुसलमान हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी मौत कब आ रही है। इसी वजह से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह जब भी हमारी मौत आए ईमान की हालत में आए, जब भी हमारी मौत हो इस पोजीशन में मौत हो कि हमारे दिल में किसी भाई के लिए नफरत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, किसी के लिए दुश्मनी ना हो। अगर किसी के साथ आपस में दुश्मनी है तो हमारी आपसे अपील है कि बढ़ करके आप ही हाथ मिलाइए, गले लगाइए। ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ाउ फ़िद दुनिया वल आखिरा। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं शेख का। मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह के तहत और ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम के तहत मैं शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ। और शेख की बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है कि शेख सिर्फ़ दीन के खातिर आज हमारे सामने हाज़िर हैं। झारखंड से सिवनी का सफ़र, बहुत लंबा सफ़र करके शेख आज हमारे सामने मौजूद हैं सिर्फ़ दीन के खातिर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला शेख के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ इस बज़्म का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ। दुआ आप लोग भी पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, टेकारी में आज रात में तरावी के बाद इंशाअल्लाह फ़ज़ीलतुल शेख अबुल कलाम सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह का प्रोग्राम रहेगा। तरावी के बाद टेकारी में प्रोग्राम रहेगा शेख का।
جمعہ چھوٹی مسجد سیونی، اور جمعے کا خطبہ رہے گا چھوٹی مسجد سیونی میں انشاءاللہ۔ جمعے کا خطبہ سیونی کی چھوٹی مسجد میں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔